تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں قیامت تک درود اور سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے آقا کریم کا ارشاد ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غروب آفتاب کے قریب مکہ کی ایک وادی سے باہر گوشۂ تنہائی میں ایک شخص بڑی درد دلی آواز میں باآواز بلند شعر پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ تھا: میں نہ عزیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، نہ اس کی بیٹیوں پر، اور نہ بنی تسم کے بتوں پر۔ میں نے اس ذات کے آگے اپنا سر جھکایا جس کے آگے صاف اور شیریں پانی والے بادلوں نے اپنی گردن جھکا دی، اور میں نے اپنا سر اس کے آگے جھکایا جس کے آگے بھاری چٹانوں کو اٹھانے والی زمین نے سر جھکایا۔ اس نے اس زمین کو بچھا دیا، اور جب دیکھا کہ پانی پر مضبوطی سے جم گئی ہے تو اس نے اس پر پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے۔ یہ عظیم ہستی زید تھے، جن کا تعلق قریش کے نامور قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ وہ عمرو بن نفیل کے فرزند اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ کعب بن لؤئی پر ان کا نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ زید عقیدہ توحید میں بہت سخت تھے۔ ان کو نہ صرف بت پرستی اور شرک سے اجتناب تھا، بلکہ وہ بتوں پر کی ہوئی قربانی، ماردار اور خون کو بھی حرام سمجھتے تھے۔ انہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ زید بن عمرو کی مغفرت فرمائے، اس پر رحم کرے۔ اس کی وفات دین ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی اور قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھے گا۔ بت پرستی اور صوم جاہلیت کی علانیہ مذمت کرنا، لوگوں کو دین ابراہیمی کی طرف بلانا ایسا کام نہ تھا کہ قریش انہیں برداشت کر لیتے۔ وہ زید کے سخت دشمن ہو گئے اور ان کی ایذا رسانی پر کمر باندھ لی۔ اس معاملے میں ان کے چچا خطاب سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ انہوں نے زید کو اس قدر ستایا کہ وہ تنگ آ کر مکے سے نکل گئے اور حرار میں مقیم ہو گئے، تاہم کبھی کبھی چھپ چھپا کر کعبہ کی زیارت کے لیے آ جاتے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں دختر کشی کا عام رواج تھا۔ زید کو اس لرزہ خیز ظلم سے شدید نفرت تھی۔ ان کو جب کسی شقی القلب کے باپ کے ارادے کا علم ہوتا تو فوراً اس کے پاس جاتے اور لڑکی کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے۔ اس طرح انہوں نے 20 معصوم بچیوں کی جانیں بچائیں اور ان کے جوان ہونے تک کفایت کی۔ جب وہ جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے، اگر تم چاہو تو اس کو لے جا سکتے ہو، ورنہ میرے ہی پاس رہنے دو، میں اس کے اخراجات برداشت کر لوں گا۔ زید نے دین ابراہیمی کی تلاش میں شام اور جزیرے تک کا سفر کیا اور وہاں کے یہودی اور نصرانی علماء سے ملاقاتیں بھی کیں، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا، کیونکہ ان لوگوں کے خیالات بھی مشرکین مکہ کے عقائد سے مشابہت رکھتے تھے۔ اس پر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے اللہ، تو گواہ رہ کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر میں یہ جانتا کہ تیری عبادت کا کوئی سا طریقہ تجھے پسند ہے تو میں اس طریقے سے عبادت کرتا۔ پھر وہ اپنی ہتھیلی پر سر رکھ کر سجدہ کرتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل کسی نے بلاد لخم میں زید کو قتل کر ڈالا۔ زید کی زوجہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت لاجہ تھا، جن کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا۔ انہی کے بطن سے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم لیا تھا، اور جب ہوش سنبھالا
تو گھر میں ہمیشہ خدائے واحد اور دین ابراہیم کا ذکر سنا۔ موحد باپ کی تربیت نے ان کے دل میں توحید سے گہرا لگاؤ پیدا کر دیا۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد جو ہی دعوت حق کا آغاز فرمایا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر آگے بڑھے اور دین حنیف کے حلقہ بگوش میں شامل ہو گئے۔ ان سے پہلے صرف گنتی کے چند اصحاب سعادت اندوز اسلام ہوئے۔ حضرت سعید کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب تھیں، جو حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی فطرت صالحہ سے نوازا تھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مشرف با اسلام ہو گئیں، اور یوں دونوں میاں بیوی کے ان پاک باز